فیملی فوکس کورس کے آج کی قسط میں ہمارا موضوع ہے خوش خاندان بنانے میں کتنا وقت لگے گا۔ یہ سوال اکثر کپلز مجھ سے کرتے ہیں جب وہ مجھ سے فیملی تھیراپی یا فیملی کوچنگ کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خاصا وقت گزار چکے ہوتے ہیں اپنے تجربات کرتے میں، اور وہ تجربات ناکام رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی میرج اور پیرنٹنگ دونوں کے لحاظ سے یا دونوں میں سے کسی ایک میں شدید مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہی والی بات ہے کہ آدمی جب تھوڑا بہت بیمار ہوتا ہے تو وہ اس بات پر توجہ نہیں دیتا کہ مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن جب وہ بہت بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے کام رکنا شروع ہو جاتے ہیں تب وہ ڈاکٹر کی طرف بھاگتا ہے، اور پھر اس پر ظلم اپنے آپ پر یہ کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر اسے جلد از جلد کوئی ایسی دوا دے دے کہ وہ پلک جھپکتے میں ایک دو روز میں ٹھیک ہو جائے۔ یہی معاملہ فیملی تھیراپی میں یا پھر فیملی کوچنگ میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ صحت کے حوالے سے تو پھر بھی تھوڑا بہت شعور کپلز میں اور والدین میں موجود ہوتا ہے، لیکن فیملی تھیراپی کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، میرج اور پیرنٹنگ کے بارے میں عموماً شعور نہ ہونے کے برابر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ جب کپلز ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ میاں بیوی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا منتر بتا دیا جائے کہ بس ہم یہاں سے باہر نکلیں تو ہمارے سارے دلدر دور ہو جائیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یقیناً ویوز کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا۔ آئیے اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے کا آغاز میں کرتا ہوں چائنیز بیمبو ٹری کے تعارف سے۔ چائنیز بیمبو ٹری ایک چینی درخت ہے، اور بنیادی طور پر یہ ایک طرح کا بانس کا درخت ہوتا ہے۔ اس کی خوبی یا خاصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کا بیج بوتے ہیں تو 5 سال تک اس کی کوئی علامت، کوئی آثار زمین میں نمایاں نہیں ہوتے۔ یعنی آپ نے بیج بویا اور بیج بونے کے بعد اسے باقاعدگی کے ساتھ پانی دیتے رہے، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، پھر سال، پھر پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، 5واں سال، 5 سال لگ جاتے ہیں پانی دیتے ہوئے، اس کی جگہ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، لیکن کسی قسم کی کوئی علامت، کوئی کوپل یا کوئی اور جڑ یا کوئی پتا چائنیز بیمبو ٹری کا زمین کے اندر سے نمودار نہیں ہوتا، نہ ابھرتا ہے۔ البتہ 5 سال کے بعد 6 سال میں صرف 1 مہینے کے اندر اندر یہ پودا 90 فٹ تک بڑھ جاتا ہے اور باقاعدہ تناور درخت کی سی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ درخت تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ بانس کی طرح سیدھا ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایک ساتھ کسی جگہ پر اگائے جاتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے تصویر میں بھی دیکھا کہ یہ باقاعدہ ایک جنگل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ چائنیز بیمبو ٹری کی یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ ہم جب اپنی میرج اور پیرنٹنگ پر کام کرتے ہیں، اپنی فیملی کو ہیپی فیملی بنانے کے سفر پر گامزن ہوتے ہیں، تو یہ مثال ہمیں اپنے ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے، تاکہ جو بے صبری اور بے چینی والدین میں پائی جاتی ہے اس کا تدارک ہو سکے۔ اور یہ مثال بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لا آف نیچر کے تحت جیسے وقت لگتا ہے بیمبو ٹری کو اگنے میں، پروان چڑھنے میں، ایسے ہی آپ کی فیملی، ہیپی فیملی کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں آپ کو فوراً کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، بلکہ میں تو والدین کو، کپلز کو یہ تک کہتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، جو باتیں فیملی کوچنگ میں ان سے کروا رہا ہوں اور آج آپ شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے نتائج آپ کو شاید اگلے 10 سال کے بعد ملنا شروع ہوں، لیکن ملنا شروع ہوں گے۔ اور یہ لا آف نیچر کے مطابق ہے، کوئی فکس نہیں ہے، کوئی چھو منتر نہیں ہے اپنی فیملی کو ہیپی فیملی میں تبدیل کرنے کا، اور یہ لا آف نیچر ہے۔ اور جیسا کہ اسٹیفن کوی نے اپنی کتاب دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں لکھا ہے کہ وین یو بریک دا لا یو ڈو ناٹ بریک دا لا، یو بریک یور سیلف اگینسٹ دا لا۔ تو لاز آف نیچر کو اگر ہم توڑیں گے، ہم
صبر کے ساتھ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بجائے ہم یہ چاہیں گے کہ جھٹپٹ کچھ ہمیں نتیجہ مل جائے، تو گویا کہ ہم لاز آف نیچر کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لاز آف نیچر کو توڑنے کی اس لڑائی میں کبھی بھی انسان نہیں جیت سکتا، ہمیشہ لاز آف نیچر ہی جیتتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے، اور اس کے لیے کیسے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اس سفر کے دوران میں، یہ جو ایک طویل وقت ہمیں گزرے گا اپنی فیملی فوکس کے دوران میں صرف آپ کو 2 چیزیں تجویز کروں گا۔ نمبر 1 صبر، پیشنس، کہ آپ اس وقت کو پورے صبر کے ساتھ گزاریں، اور دوسرا نماز، صلاح کا اہتمام کرتے رہیں۔ ماں باپ کی حیثیت سے، میاں بیوی کی حیثیت سے آپ اپنے بچوں کے لیے یا ایک دوسرے کے لیے، یعنی میں شریک حیات کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے کے لیے جو نماز پڑھیں گے اور دعا کریں گے، یقیناً اس کے انتہائی غیر معمولی اثرات آپ کو اپنی تمام زندگی کے پہلوؤں میں دکھائی دیں گے اور محسوس ہوں گے۔ اور صبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں صبر کی بات کی ہے، اور آج تو سائیکولوجسٹ اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے تمام ماہرین صبر کی بات کرتے ہیں۔ مائنڈفلنس بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ مائنڈفلنس اپنے آپ کو صابر بنانے کے عمل کی پریکٹس کا نام ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اس دوران میں آپ اگر جاری رکھیں گے، ان تمام ٹولز اینڈ ٹیکنکس کے ساتھ جو فیملی کوچنگ کے دوران میں آپ کا فیملی کوچ آپ کو بتاتا ہے، یا اس فیملی فوکس کورس کے دوران میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ان تمام ٹولز اینڈ ٹیکنکس کے ساتھ آپ کو صبر اور صلاح سے بھی کام لینا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت غیر معمولی نتائج مل سکتے ہیں، گارنٹیڈ۔ البتہ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک مسنون دعا بھی بتاتا چلوں، تاکہ آپ کو مسنون دعا کے الفاظ کی برکت سے قوت بھی حاصل ہو۔ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر۔ اس دعا کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کیجئے، چلتے پھرتے اس کا ورد کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر صبر بھی پیدا ہوگا۔ تو آج کا آپ کا ٹیسٹ یا ہوم ورک کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، Am I really so passionate to change my life and my family for the better, whatever cost I have to bear؟ کیا مطلب؟ ایک ہے خواہش اور ایک ہے جنون۔ ہر ایک کی خواہش تو ضرور ہوتی ہے، شوہر کی بھی، بیوی کی بھی، والدین کی بھی، کہ وہ اپنی فیملی کو ہیپیئر فیملی میں تبدیل کریں، لیکن اس کی کچھ کاسٹ ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی شے فری نہیں ہے، فری ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو جیسے کوئی بھی شے فری نہیں ہے، اسی طرح آپ کی ہیپیئر فیملی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ یہ قیمت دینے کے لیے کیا آپ واقعی تیار ہیں؟ اور یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ آپ اس کو اپنے عزم سے اور چھوٹے چھوٹے اقدامات سے، بیبی اسٹیپس کے ذریعے سے آسان ضرور بنا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مقصد میں، اس خواہش میں آپ کتنے مخلص ہیں۔ اور یہ ٹیسٹ شوہر اور بیوی، باپ اور ماں دونوں کے لیے ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ شوہر ہیں یا بیوی ہیں، ماں ہیں یا باپ ہیں، ہر صورت میں آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، تب جا کر آپ کی انہیپی فیملی ایک ہیپیئر فیملی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ عموماً شوہر سے بات کرو تو وہ اپنا ملبہ بیوی پر ڈال دیتا ہے، اور اگر بیوی سے بات کرو تو وہ اپنا تمام ملبہ اپنے شوہر پہ ڈال دیتی ہے۔ باپ سے بات کرو تو ملبہ ماں پہ ڈال دیتا ہے، اور ماں سے بات کرو تو ملبہ باپ پر ڈال دیتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شوہر ہو یا بیوی، ماں ہو یا باپ، دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں، اور جب تک دونوں اپنی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو عملی طور پر ادا نہیں کریں گے، آپ کی فیملی کبھی ہیپی فیملی میں تبدیل نہیں ہو سکتی، یقین کر لیجئے۔